آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں برباد ہوئے دل کے ہاتھوں۔ والد صاحب اسکول میں ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پر ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں فیضان بھی تھا۔ وہ انگریزی میں اچھا تھا مگر حساب میں کمزور تھا۔ تبھی بابا جان نے فیصلہ کیا کہ اسے توجہ سے پڑھائیں گے کیونکہ باقی سب مضامین میں وہ نمبر 1 تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بابا جان کو بتا دیا کہ وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر میں رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چچی اس سے اپنے گھر نہیں رہنا چاہتی، بمشکل ایک وقت کھانا دیتی ہیں اور اسکول ٹائم کے بعد سارا وقت کام کراتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں دیتی کہ گھر پر پڑھائی کر سکے۔ والد صاحب نے اس کے چچا کو اسکول بلا کر کہا، اگر تم اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو یہ کلاس میں ہی نہیں بورڈ کے امتحانات میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ بہت ذہین لڑکا ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اس کے چچا نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ وہ اپنے اس یتیم بھتیجے سے گویا بلو خلاصی چاہتے تھے۔ اسی طرح فیضان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف ہمارے سارے ڈویژن میں اسکول کا نام روشن ہوا بلکہ والد صاحب کو خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور فیضان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد فیضان نے تعلیم کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ اس نے گھر سے باہر جانا بالکل موقوف کر دیا تھا۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگی۔ چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی گئے ہوتے۔ گھر میں فیضان رہ جاتے، وہ کتابوں میں گم اور میں اکیلی سخت بور ہوتی تھی۔ تب موقع پا کر بیٹھک میں جا گھستی اور فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس طرح اسے بھی مجبوراً میری جانب متوجہ ہونا پڑ جاتا۔ وہ ایک باتمیز، محنتی اور خوبرو نوجوان تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا۔ والد کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنے اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں گے، لیکن یہ بات تقدیر کو پسند نہ آئی۔ انہی دنوں اوکاڑا سے خالہ لاہور آئی اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ نے جواب دیا کہ رشتہ تمہیں کو دوں گی، لیکن پہلے تمہارا بیٹا ملازمت حاصل کر لے اور کسی روزگار پر لگے، تبھی شادی اور رشتے کی بات کریں۔ میرے دل میں تو فیضان بسا تھا، لیکن جب اس سے بات کرتی وہ کہتا، اگر تم مجھے خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دلجمی سے پڑھنے دو گی تو مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، جب ہی تم سے شادی ہو سکے گی۔ میرا دھیان پڑھائی سے مت ہٹایا کرو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کی التجا بیس بدت کو میں گرہ میں باندھ لیتی۔ جی چاہتا تو بھی اسے ڈسٹرب نہ کرتی۔ اس سے باتیں کرنے کا موقع ملتا پھر بھی سامنے نہ جاتی تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ہم دونوں ہی اپنے آپ سے لڑ رہے تھے، دونوں محبت کے ریگزار میں صبر و تحمل کا کاشت کاٹ رہے تھے۔ تاہم محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو چکا تھا اور ہماری منزل قریب ہی تھی۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ بابا جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کوئی باپ حقیقی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، وہ بھی باغ تھے۔ وہ ہر ایک سے کہتے تھے، دیکھا میری محنت رنگ لے آئی، میں نے تو اس لڑکے سے پہلے دن ہی وہ جوہر پا لیا تھا کہ اگر اس پودے کی آبیاری ٹھیک طرح سے کی جائے تو یہ ایک دن ثمر لائے گا۔ آج اس کی اور میری، ہم دونوں کی محنت ثمر لے آئی ہے۔ فیضان نے مقابلے کے امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا تھا اور اب وہ ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ جن دنوں وہ ٹریننگ لے رہا تھا، اچانک ہماری خالہ نے آ کر میرے دل پر ایٹم بم گرا دیا۔ ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے BA کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول میں بطور استاد اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی اور اب خالہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ امی کو یہ وعدہ یاد دلانے آئی تھی کہ میرا لختے جگر برسر روزگار ہو گیا ہے۔ ہم نے شمائلہ بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی خالہ ہمارے گھر ہی میں قیام پذیر تھی کہ امی نے بابا جان سے میرے اور احسان کے رشتے کی بات کی۔ والد نے کہا، فیضان کا رشتہ میری نظر میں بہتر ہے، تم اپنی بہن کو جواب دے دو۔ کیوں جواب دے دوں؟ اماں بولی، کیونکہ میرے شاگرد کا مستقبل احسان سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ وہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھوں۔ فیضان کو ہم نے رحم کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے محنت کی، تم کو مایوس نہیں کیا۔ میں اس وجہ سے اس کو اپنے بھانجے پر تو ترجیح نہیں دے سکتی۔ میری آپا در پر رشتہ لے کر آئی ہے، میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی چھوٹی رہتی ہے، آئلہ کا رشتہ ہم فیضان سے کر سکتے ہیں۔ یوں امی نے والد صاحب کو قائل کر کے میرا رشتہ اپنے بھائی سے طے کرا دیا۔ فیضان ابھی ٹریننگ مکمل کر کے نہ لوٹے تھے کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری شادی احسان سے ہو رہی ہے۔ سخت صدمہ ہوا، جبکہ احسان کے مقابلے میں
فیضان کہیں بہتر تھا، پھر یہ کہ میں فیضان کو اپنے دل میں بسا چکی تھی، چاہتی تھی کہ میری شادی اسی سے ہو، مگر ہمارے ہاں لڑکی کی مرضی کب دیکھی جاتی ہے۔ مجھ کو اپنی شادی احسان سے ہو جانے کی کچھ خوشی نہ ہوئی بلکہ بڑا دکھ تھا۔ میرے دل نے تو اس شادی کے بندھن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد کئی دن تک چپ چپ کر روتی رہی۔ فیضان کو میرا احسان کے ساتھ شادی ہو جانے پر بہت افسوس تھا۔ میں شادی ہو کر لاہور سے اکھاڑا چلی گئی۔ جب میں میکے جاتی فیضان مجھے اداس و پریشان ملتا، اسے اداس دیکھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتی۔ گھر جاتی تو دل وہاں نہ لگتا، یہی جی کرتا کہ عمر بھر میکے میں ہی رہ جاؤں۔ میری شادی کے بعد گرچہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، لیکن اپنے میکے میں رہ کر میں اس کو دیکھ تو لیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو مجھے اپنے کمرے میں خود سے باتیں کرتے اسے سکاریاں لے کر روتے پایا۔ کہنے لگا، شمائلہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، فیضان کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں، تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو، اگر ایسی ہی اذیت میں مبتلا رہتی ہو تو پھر احسان سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اگر شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تم کو یہی کہوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میکے مت آیا کرو تاکہ اپنے گھر میں دل لگے۔ اسی طرح خوش رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ فیضان، اب میں کسی بھی جگہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی، میں قبر کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس قدر کہا کہ تمہارے والدین کہ مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان احسان کا کبھی بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ سوچا ہے اب جب تم میکے آؤ گی تو میں اپنے گھر کی بجائے ہاسٹل چلا جایا کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا لیکن میرے چین اور سکون کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد میں اس قدر مضطرب رہنے لگی کہ مسکرانا تک چھوڑ دیا، اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، نہ ہی کھانا پکاتی، گھر میں سارا کام ساس اور نندیں کرتی، میں کسی کام میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ ایک ہی دن میں ان تینوں سے ہمکلام ہی نہ ہوتی۔ میرے اس رویے کی شکایت احسان نے امی جان سے کر دی۔ فیضان اب بھی ہمارے گھر پر ہی رہتا تھا کیونکہ والد صاحب نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تو پھر جانے نہ دیا، اور وہ کہیں اور جانے کو کہتا تو بابا جان اداس ہو جاتے تھے۔ میرے والدین کو ہمارے دلی معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح کیوں نہیں رہتی۔ ساس میری ماں کی سگی بہن تھی، وہ میرے رویے سے اتنی پریشان ہوئی کہ امی کے پاس آ کر رونے لگتی۔ تب والدہ مجھے خدا کے واسطے دیتی کہ شمائلہ یہ نہ کرو، آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ مجھ کو سسرال والوں سے حسن سلوک کی ہدایت کرتی، فریاد کرتی کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میرا اور میری بہن کا جینا حرام ہو گیا ہے، تمہارا شوہر شریف آدمی ہے، وہ تم کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا، پھر تم کیوں ایسا کرتی؟ کیا جواب دیتی کہ ماں تیرا ہی تو یہ کیا دھرا ہے، بہن کی محبت میں تم نے ہم 2 دنوں کا سکون اجاڑ دیا۔ میری نند کی ایک سہیلی تھی، وہ بھی میری سہیلی بن گئی۔ ایک روز اس کے سامنے میں نے خالہ سے بدتمیزی کی، وہ رونے لگی تو آبدہ کو بہت دکھ پہنچا۔ اس نے قسم دی کہ بتاؤ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو، جبکہ یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کہیں بھی کوئی بات یہاں سے کسی کو نہ بتاؤں گی۔ تاہم جو کچھ میں نے اسے بتایا گھر جا کر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آبدہ کا شوہر میرے شوہر کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھاتا ہے اور دونوں کی دوستی ہے۔ ایک دن احسان نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے احسان کو آگاہ کیا کہ تمہاری بیوی نے بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی شادی کرائی کیونکہ وہ فیضان سے محبت کرتی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی جو ان کے گھر رہتا ہے اور تمہارے خالو کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ وہ بھی اس سے محبت کرتی، اس کی خاطر میکے جاتی رہتی ہے اور تم سے طلاق لے کر فیضان سے شادی کرنا چاہتی، اور یہی فیضان بھی چاہتا ہے، تبھی وہ تم کو اور تمہارے گھر والوں کو تنگ رکھتی ہے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو۔ اب میں بحیثیت دوست کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ جو تمہاری بیوی ہے محبت کی خاطر چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، ورنہ ایسی عورتیں کبھی بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں، جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ یہ تم سے محبت نہ کرے گی چاہے تم اس پر جان اٹھا دو۔ غور سے آدمی نے احسان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے گھر آ کر سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور پر کچھ دیر کو اگرچہ رنجیدہ ہوں مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو، مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آیا اور میں من کی مراد بھی بھر آئی۔ ہاں میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ گئی۔ میں تو اس لیے انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد فیضان گھر آئے تو اس کو خوشخبری سنا دوں کہ احسان نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ہم اپنا نیا جہاں آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا، ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے پہ آ گیا۔ میں خوش ہنستی مسکراتی اس سے ملی مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، اب خوش بھی ہو رہی ہو، افسوس تم نے اپنے والدین کے دکھ کا بھی خیال نہیں کیا۔ شریف گھر کی بیٹیاں طلاق نہیں لیا کرتی، جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی نکمتی تھی۔
اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کے میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ پہلے ایک بار کہہ چکا تھا کہ اگر تم کو طلاق ہو جائے تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج دوسری باتیں کر رہے۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ سن کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی، میرے اندر کی دنیا ہی بھسم ہو گئی تھی، جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی فریب نہیں، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے آئلہ کا رشتہ فیضان سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب میں طلاق لے کر میکے آ گئی تو 2 ماہ بعد اس بات کا علم ہوا۔ تب یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی کہ فیضان کے رکھے رویہ کا مطلب مجھے سمجھ آیا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا بھی ہوش کہاں رہا تھا۔ باہر جاتی تو دنیا بے معنی لگتی، گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب فیضان گھر آیا ہوتا، بہانے سے گھر سے نکل جاتی، کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازا میں پھرتی رہتی۔ ایک روز ایک شاپنگ پلازا میں میری ملاقات اسی پلازا کے مالک کے لڑکے فائز سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اکثر یہاں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو نہیں، جو لینا چاہتی ہیں کہ شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ وہ مجھے درکار ہے، وہ آپ کہیں سے منگوا کر نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا، بتا دو دیں آپ کو کس شے کی تلاش ہے؟ محبت کی، وہ کہیں بازار سے نہیں ملتی۔ اس ایک فکرے نے اس کے دل پر نہ جانے کیا اثر کیا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ یوں رفتہ رفتہ ہماری ملاقاتیں ہونے لگی، دوستی بڑھ گئی، پھر اس کو ہر لمحہ میرے آنے کا انتظار رہنے لگا۔ میں بھی بڑے ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن میں اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ اب میں فائز کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ اس دوران میں نے خود کو کافی تباہ و برباد کر دیا۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے، مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بغیر شادی محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بمشکل میں نے خود کو تھاما، گھر سے بھی مقصد نکلنا بند کر دیا، بلکہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا یا میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بندھ چکا تھا اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا، اور جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری دل جوئی کرتی، میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی، اور اس پتھر دل فیضان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا ناخوش، مجبور ہے، باوفا ہے یا بے وفا۔ میں نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے خون میں بند کر لیا تھا۔ آئلہ خوش اپنی تھی، شادی کے ملبوسات سلوار لی تھی۔ فیضان اپنی ساری تنخواہ لا کر بابا جان کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، اور وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا تھا۔ امی ہی اس کے لیے کپڑے خریدتی تھی۔ آج یہ دونوں بہت امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امی کو بھی خوش ہے کہ فیضان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے زخم کو بھلا نہیں سکتی۔ وہ پھولوں کی سیج پر ہے اور میں کانٹوں پر چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ اس وقت حقیقت کیوں نہ تسلیم کر لیا، جبکہ شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ میں نے تقدیر کے لکھے کو اپنی بدسلوکی کے تیروں میں گھائل کر ڈالا، مگر اپنے دل کے لہو سے بھی اپنی قسمت کی مانگ کو نہ سنوار سکی۔ یوں ہے بے تعبیر خوابوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اب سوچتی ہوں میرے شوہر میں کیا خرابی تھی۔ وہ اچھا اور نیک انسان تھا، میری قدر کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اس کو جان بوجھ کر کھویا، اور سب کچھ کھو کر بھی میں نے کچھ نہ پایا، یہاں تک کہ اپنی شناخت گنوا دی۔ سچ ہے کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، مگر اس پاگل دل کا بھی علاج نہیں۔ اس کا کیا کریں؟ جب دونوں باتیں مل جائیں تو بربادی ہی مقدر ہے۔